بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کتاب الطہارہ بلوغ المرام سے یہ پہلی کتاب ہے جو حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ نے طہارت کے حوالے سے منعقد کی ہے۔ تو اس باب میں چونکہ طہارت کئی چیزوں سے حاصل ہوتی ہے، طہارت پانی کے ساتھ بھی حاصل ہوتی ہے، طہارت مٹی کے ساتھ بھی حاصل ہوتی ہے۔ ایسی مٹی کی مختلف اجناس ہیں، ڈیلے ہیں، پتھر ہیں، تو پانیوں کی بھی مختلف قسمیں ہیں۔ نہروں کا پانی ہے، کنویں کا پانی ہے، چشمے کا پانی ہے، بارش کا پانی ہے، کہیں برف باری ہوتی ہے تو برفیں پگھلا کر جو ہے نا وہ پانی کی صورت اختیار کر لی جاتی ہیں۔ تو اسی لیے پہلا مسئلہ چونکہ سب سے زیادہ صفائی اور ستھرائی پانی کے ساتھ ہوتی ہے، تو کتاب الطہارہ کے اندر حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ نے پہلا باب پانیوں کے متعلق قائم کیا ہے۔ تو کتاب الطہارہ کا پہلا چیپٹر ہے باب المیاہ۔ یہ میاہ ان کا لفظ جو ہے یہ ماء ان کی جمع ہے، تو پانیوں کے بارے میں۔ باب تو اصل میں دروازے کو کہتے ہیں، تو فقہی کتابوں میں یا حدیث کی کتابوں میں باب کا لفظ جب ذکر کیا جاتا ہے تو جس چیز کا باب باندھا جاتا ہے تو اس کے متعلقہ جتنے بھی مختلف انواع کے مسائل ہوتے ہیں وہ اس کے اندر درج کر دیے جاتے ہیں۔ تو باب المیاہ قائم کر کے پانیوں کی جو مختلف صورتیں ہیں جن سے طہارت حاصل ہوتی ہے اس کے متعلق احادیث کو بیان کیا جائے گا۔ پہلی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی البحر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کے بارے میں فرمایا، وَالطَّہُورُ مَاؤُهُ، اس کا پانی پاک کرنے والا ہے، وَالْحِلُّ مَيْتَتُهُ، اور اس کا مردار حلال ہے۔ اخرجہ الاربعۃ، اس کو چاروں نے بیان کیا ہے، وابن ابی شیبہ، اور ابن ابی شیبہ نے بھی بیان کیا ہے۔ واللفظ لہ، یہ الفاظ جو حدیث کے درج کیے ہیں یہ ابن ابی شیبہ کے ہیں۔ وصححہ ابن خزیمہ والترمذی، اور اس حدیث کو امام ابن خزیمہ اور امام ترمذی نے صحیح کہا ہے۔ وَرَوَاهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ، اور اس حدیث کو امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم اجمعین نے روایت کیا ہے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صحابہ کرام میں سے ان صحابہ میں شمار ہوتے ہیں جو حدیث کے حفاظ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر، آپ کے اعمال کو دیکھ کر یاد رکھنے کا ذوق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بہت زیادہ پایا جاتا تھا۔ ان کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ زیادہ سے زیادہ وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں گزاریں۔ اس لیے بعض اوقات بھوک اور پیاس کی شدت کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وقت گزارنا اپنے لیے غنیمت سمجھتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ یہ شکایت کی کہ یا رسول اللہ، میں آپ کی بات کو یاد کرتا ہوں لیکن بعض اوقات بھول جاتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر پھیلا کر اس کے لیے پھر دعا فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ کے لیے جب دعا کی تو اس کے بعد سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات بھی نہیں بھولتی تھی۔ سیر و اعلام نبلاء میں امام ذہبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ مروان نے اپنے دور حکومت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا امتحان لیا، مجلس حدیث کی منعقد کر کے تو حضرت ابو ہریرہ کو بلا کر بٹھایا، اور ایک کاتب کو بھی چھپا کر پردے کے پیچھے بٹھا دیا گیا، اور حضرت ابو ہریرہ کو معلوم نہیں تھا کہ میں جو بولوں گا وہ کوئی لکھنے والا بھی ہے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس مجلس میں بیان کرتے ہیں۔ پھر تقریباً سال کے لگ بھگ کا وقت گزر جاتا ہے، مروان نے دوبارہ مجلس حدیث منعقد کی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو لا کر بٹھایا، اور جو کاتب جس نے پچھلی دفعہ لکھا تھا اس کو بلا کر پردے کے پیچھے چھپا کر بٹھا دیا۔ اس دفعہ بھی حضرت ابو ہریرہ کو علم نہیں تھا کہ میری باتیں کوئی ریکارڈ کرنے والا یا چیک کرنے والا موجود ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں وہ حدیثیں سناؤ جو آپ نے پچھلے سال ہمیں سنائی تھیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پچھلے مرتبہ جتنی حدیث سنائی تھیں اسی ترتیب کے ساتھ من و عن سب سنا دیں، اور ان سے ایک لفظ کی بھی غلطی نہیں ہوئی۔ یہ واقعہ امام ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ تو اللہ نے بہت بڑا قوت حفظ دیا تھا، بے شمار حدیث کے راوی ہیں۔ تو یہ پہلی حدیث حافظ ابن حجر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان کے نام میں اچھا خاصا اختلاف ہے، عبد الرحمن بن صخر الدوسی ہیں، یا کسی نے عبداللہ ذکر کیا، کسی نے عبد الرحیم، لیکن ان کی کنیت ابو ہریرہ اس قدر مشہور ہوئی کہ لوگ اصل نام بھول گئے، کیونکہ ہریرہ عربی زبان میں بلی کو کہتے ہیں۔ تو اب کا لفظ جو ہے یہ باپ کے معنوں میں بھی آتا ہے اور صاحب کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ تو بلی اٹھائی ہوئی تھی تو آپ نے کہا یا ابا ہر، اے بلی والے۔ تو ضروری نہیں کہ بلی کا یہاں ابو ہریرہ کا مطلب یہ ہو کہ بلی کا باپ، قطعاً نہیں۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو تراب ہے، اب ابو تراب کا یہ معنی نہیں کہ علی مٹی کے باپ ہیں، بلکہ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، جسم پر کچھ مٹی لگی ہوئی تھی، آپ سے آ کر اٹھایا اور مٹی جھاڑتے ہوئے آپ نے کہا قم یا ابا تراب، اے ابو تراب اٹھو، مٹی والے اٹھ جاؤ۔ تو یہ ان کی کنیت اس قدر مشہور ہوئی کہ کنیت ہی ان کا نام بن گیا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کے بارے میں فرمایا۔ کئی علماء کا کہنا ہے کہ البحر کا لفظ جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یا صحابی کا بیان کردہ یہاں نہیں ہے، بلکہ جو کہ حافظ ابن حجر نے مسئلہ بتانے کے لیے جو حدیث کا اختصار کیا ہے تو اس کا سیاق و سباق جو ہے اس میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، تو انہوں نے حدیث کا جو جملہ مطلوب تھا وہ یہاں ذکر کیا، چونکہ سمندر کے بارے میں تھا تو اس کا تذکرہ کر دیا۔ تو مسئلہ کیا پوچھا گیا؟ جس طرح قرآن کی آیات کے بعض شان نزول ہوتے ہیں کہ کوئی سبب بنا جس کی وجہ سے قرآن کی آیت آ گئی، ایسے ہی اسباب و ورود الحدیث بھی ہیں۔ اس پر بھی محدثین نے باقاعدہ کتب مرتب کی، جیسا کہ علامہ سیوطی کی بھی اس پر بڑی ایک مشہور کتاب ہے جس میں اسباب و ورود الحدیث بیان کیے گئے ہیں کہ یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں موقع پر فرمایا تھا، اس کا یہ سبب تھا۔ تو صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ انا نرکب البحر، ہم سمندر میں بعض اوقات سواری کرتے ہیں اور ہمارے پاس پانی قلیل مقدار میں ہوتا ہے، اگر ہم اس سے وضو کر لیں تو ہم پیاسے رہ جاتے ہیں۔ افنتوضأ بماء البحر، کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر فرمایا هو الطہور ماؤہ، اس کا پانی پاک کرنے والا ہے، الحل میتتہ، اس کا مردار حلال ہے۔ مسئلہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پوچھا وہ صرف پانی سے طہارت حاصل کرنے کے متعلق تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب بھی دیا، ساتھ ایک زائد بات بتائی، وہ بھی چونکہ پانی کے متعلقہ تھی۔ تو بسا اوقات سائل کوئی مسئلہ پوچھتا ہے مفتی سے، عالم سے، تو عالم اس کے سوال کا جواب بھی دیتا ہے، اور اس کے متعلقہ اگر اور کوئی بات ہو تو وہ بھی بتانا بالکل جائز اور درست اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے۔ جس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، بخاری وغیرہ میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں نماز کیسی تھی؟ تو انہوں نے جب جواب دیا تو انہوں نے کہا ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زائد نہیں پڑھتے تھے۔ سائل نے غیر رمضان کا پوچھا نہیں ہے، رمضان کا پوچھا، تو وہی نماز چونکہ جو رمضان میں پڑھی جاتی ہے وہی نماز عشاء کے بعد سے فجر تک کے وقفے میں غیر رمضان میں بھی پڑھی جاتی ہے، تو انہوں نے پھر پورے سال کا ہی مسئلہ بتا دیا۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں افادہ زائدہ،
تو یہ افادہ زائدہ کے طور پر کوئی بات جو سائل نہ پوچھی ہو وہ بتانا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق بالکل جائز اور درست ہے۔ تو یہ جو فرمایا الطہور، یہ طا کی زبر اور فتح کے ساتھ یہ مصدر ہے طہور، تو مصدر سے مراد یہاں پر ہر وہ چیز ہے جس کے ساتھ طہارت حاصل کی جا سکے۔ ایسے ہی طہور فعول کے وزن پر فاعلیت کا معنی بھی دیتا ہے، یعنی پاک کرنے والا۔ پانی کے دو وصف ہیں، ایک طاہر ہونا اور ایک مطہر ہونا۔ طاہر بذات خود پاک، مطہر پاک کرنے کا وصف رکھنے والا۔ تو جو خود چیز پاک ہے وہی آگے پاک کرنے کا سبب بنتی ہے۔ تو اس میں لیے پانی طہارت کے لیے جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں خود پاک ہونا ان کا ضروری ہے۔ اگر وہ پلید ہوں تو اس سے طہارت حاصل نہیں ہوگی۔ تو پانی خود پاک ہے اور پاک کرنے کا وصف اس کے اندر اللہ نے پیدا کر رکھا ہے۔ قرآن پاک میں بھی فرمایا آسمان سے بارش اتاری اس لیے لیطہرکم بہ، تاکہ اس کے ذریعے تمہیں وہ طہارت عطا کرے، پاکیزگی دے۔ ہمارے دیہاتوں میں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے جب کوئی برتن دھونا ہو، کوئی کپڑا دھونا ہو تو پہلے بسم اللہ پڑھنا اس پر ضروری ہے اور کلمہ شریف پڑھنا ضروری ہے، تب جا کے مائیاں ہماری سمجھتی ہیں کہ وہ برتن یا کپڑا پاک ہوتا ہے۔ حالانکہ ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ پانی جو پاک ہے اللہ نے صفت رکھی ہے اس میں پاک کرنے کی، وہ کلمہ پڑھنے کا مسئلہ نہیں۔ ہاں ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ سے کر لیتے ہیں، تو بسم اللہ کر کے تو پانی سے دھونا شروع کر دو، تو پانی پاک کرنے کا وصف رکھتا ہے۔ اور اسی طرح الحل میتتہ، اب اس پانی کا مردار حلال ہے، اس میں اہل علم میں اختلاف ہے۔ بعض اہل علم اس بات کی طرف گئے کہ اس سے مراد صرف پانی کی مچھلی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے مچھلی کی تخصیص نہیں ہے۔ ہر وہ جاندار چیز جو پانی میں رہتی ہے اور پانی کے اندر وہ مر جائے تو اس کا کھانا حلال ہے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ جو مسئلہ بتا دے یا کوئی بھی ہو تو سو جی پاک ہے تو پھر کھاتے کیوں نہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے۔ حلت و حرمت ہونا ایک الگ چیز ہے، اور انسانی طبیعت کا کسی چیز کو کھانے کے لیے پسند کرنا اور کسی چیز کو نہ کھانا یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ جیسے کتنے لوگ ہیں گائے کا گوشت نہیں کھاتے، بھینس کا گوشت نہیں کھاتے، کئی لوگ ہمارے اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے، تو ان کے نہ کھانے کا جو حرام تو نہیں ہے، نہ ہی ان کو مجبور کر سکتے اگر حلال ہے تو تم ضروری کھاؤ، نہیں۔ انسان اپنی طبیعت کے مطابق کھائے، لیکن کھانے کے لیے کہہ دیا کہ جو کھائے وہ حلال اور طیب ہونا چاہیے، حلال اور طیبات میں سے اپنے لیے منتخب کر سکتے۔ اب کسی کو مجبور نہیں کر سکتے، جتنی حلال چیزیں ہیں تو یہ نہیں طبیعت مانتی پھر بھی کھاؤ، نہیں۔ حلت و حرمت ایک علیحدہ مسئلہ ہے اور انسانی طبع ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتا رہی کہ پانی کی چیزیں جو ہیں اگر پانی میں وہ مر جاتی ہیں تو ان کا کھانا بھی حلال ہے۔ پھر حافظ ابن حجر نے جو شروع میں مقدمے میں بات کہی تھی کہ اس میں وہ جس کی حدیث ذکر کروں گا اس کا تذکرہ کر دوں گا، اصطلاحات ذکر کی، تو ان میں ایک اصطلاح یہاں یہ استعمال ہوئی اخرجہ الاربعۃ، اس کو چاروں اماموں نے روایت کیا۔ یہاں چاروں اماموں سے مراد حدیث کے چار امام ہیں جو سنن اربع والے ہیں، ابو داود، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ۔ اور پھر یہ بھی کہا تھا کہ جو سات جن کا ابتدا میں ذکر کیا ان کے علاوہ ہوں گے تو اپنی جگہ پر ان کو بیان کر دیا گیا ہوگا، تو یا ابن ابی شیبہ سے حدیث لائے تو اس کو بیان کر دیا ہے۔ پھر لفظ بھی متعین کر دی۔ بعض اوقات روایت بالمعنی کرتے وقت الفاظ میں کوئی تھوڑا بہت اختلاف ہو جاتا ہے، تو محدثین پھر جس محدث سے حدیث لاتے ہیں اس کا تعین کر دیتے ہیں کہ یہ فلاں نے بیان کیا، لفظ بھی متعین کر دیے، صحت بھی اس کی ابن خزیمہ اور ترمذی سے بیان کر دی۔ پھر ائمہ اربعہ جو فقہ میں مشہور ہیں ان میں سے تین بڑے اماموں نے بھی اس کو روایت کیا ہے، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد۔ جس ترتیب سے ذکر کیا ہے نا یہ اسی طرح سمجھو کہ استاد شاگرد ہیں، مالک استاد ہیں، شافعی ان کے شاگرد ہیں، اور شافعی پھر استاد اور احمد ان کے شاگرد ہیں۔ تو یہ فقہ اور حدیث میں ماننے ہوئے تینوں امام ہیں، انہوں نے بھی اس حدیث کو بیان کیا ہے جس سے اس حدیث کی مزید توثیق ہو جاتی ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے پانی کی طہارت کے حوالے سے جو ہے نا وہ بڑی نمایاں اور واضح ہے، اور پانی جو سمندر کا ہے
اس سے دونوں طرح کے حدث جو ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں، خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ حدث اکبر وہ ہوتا ہے جس سے بندے پر غسل فرض ہو جاتا ہے، حدث اصغر وہ ہوتا ہے جس سے بندے پر وضو فرض ہوتا ہے۔ مثلا وضو کیا، ہوا خارج ہو گیا، وضو ٹوٹ گیا، یہ حدث اصغر ہے۔ آدمی جنبی ہو گیا، اب اس کو نہانا پڑتا ہے، یہ حدث اکبر ہے۔ تو یہ دونوں جو ہے نا وہ حدث یہ پانی کے، سمندر کے پانی کے ساتھ جو ہے نا وہ زائل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ حدیث اپنے جگہ پر بڑی نمایاں اور واضح ہے۔ اللہ حدیث سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔